السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت کی واضح نشانیاں اور حق کو باطل سے فرق کرنے والی دلیلیں موجود ہیں۔ بس جو شخص اس مہینے میں حاضر ہو اس کو روزہ رکھنا ہے، اور جو آدمی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ روزہ کو چھوڑے گا، لیکن چھوڑے ہوئے روزے کی گنتی دوسرے دنوں میں پورا کرے گا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے سختی بالکل نہیں چاہتا، اور اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی ہو تاکہ تم گنتی کو پورا کر لو، اور جو کچھ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے آیت نمبر 185 یعنی 180 پر 5 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آیت کریمہ کے آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کی فضیلت بیان کی، رمضان کے مہینے کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا کہ 12 مہینوں میں، یعنی مہینے کے جو 12 جو مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جو اللہ کی عظیم کتاب ہے اس کو نازل کرنے کے لیے رمضان کے مہینے کو اللہ نے منتخب فرمایا۔ اور حدیث میں ہے کہ صرف قرآن کریم کو نہیں بلکہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی اس کو نازل کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہی منتخب کیا۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، بچوں نے بھی پڑھا ہوگا کتابوں کے اندر، کہ قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے 23 ایئرس میں اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم کو ضرورت کے مطابق نازل کیا۔ تو یہ اصل جو نازل کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن لوح محفوظ سے دنیا کے جو آسمان پر اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک بارگی میں جو نازل کیا وہ لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل کیا وہ ایک ہی مرتبہ میں اور رمضان کے مہینے میں ہی نازل کیا۔ سامعین کرام، حدیث میں ہے، حدیث مسند احمد کی ہے، واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اسی روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 1575 پہ نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی پہلی رات میں نازل فرمایا، توریت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی 6ٹھی رات میں نازل فرمایا، انجیل کو 13ویں رات میں نازل فرمایا، اور قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے 24ویں کی جو رات ہوتی ہے اس میں نازل فرمایا۔ تو یہ قرآن کریم کی بھی فضیلت اور اس مہینے کی بھی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے قرآن کریم کی فضیلت کو اور قرآن کریم کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی واضح اور کھلی ہوئی نشانیاں اور حق کو باطل سے الگ الگ کرنے والی دلیلیں موجود ہیں۔ یعنی یہ قرآن کریم کا ڈیفینیشن ہے کہ یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن یاد رکھیے لوگوں کے لیے، یقیناً یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اصل میں اس قرآن کریم سے ہدایت کون لوگ حاصل کرنے والے ہیں؟ جو لوگ قرآن کریم کی تصدیق کرنے والے ہیں، جو قرآن کریم کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، جو قرآن کریم کو پڑھنے والے ہیں، قرآن کریم کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا احکام نازل کیے ہیں اس کے اوپر تدبر کرنے والے ہیں۔ جو بھی قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں بیان فرما رہا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے واضح، بالکل بین
اور کھلی ہوئی دلیلیں بتلائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کے ذریعے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس قرآن کریم میں ضلالت کے مقابلے میں ہدایت اور برائی کے مقابلے میں رشد و بھلائی، حق باطل کے مقابلے میں حق اور حلال و حرام کی جو تفریق اس قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی وہ بالکل درست ہے اور صحیح ہے، جو بھی اس کے اوپر غور و فکر کرنے والے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی کھلی ہوئی نشانیاں اور حق و باطل سے فرق کرنے والے دلائل موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، لہذا جو آدمی بھی رمضان میں داخل ہوگا، جو آدمی بھی رمضان میں حاضر ہوگا، اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کل کی آیت کریمہ میں، آیت کریمہ کی تفسیر میں، آیت کریمہ کے ایک ٹکڑے کی تفسیر میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ایک اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ آغاز اسلام میں جب ابھی اسلام آیا تھا اس زمانے میں اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے ذریعے سے کیا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یعنی اگر آدمی بالکل مقیم ہے، اپنی جگہ پر ہے اور تندرست ہے، اس کے باوجود اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو اسلام کے آغاز میں یہ حکم تھا کہ چاہے تو روزہ رکھے اور اگر روزہ نہ رکھے تو ایک مسکین کو کھانا کھلائے 2 وقت کا۔ یہ جو حکم تھا آیت کریمہ سے منسوخ ہو گیا، اب وہ حکم باقی نہیں ہے۔ اب حکم کیا ہے کہ جو بھی اپنے مقام پہ ہوگا، تندرست ہوگا، رمضان کا مہینہ پائے گا، اس کو روزہ رکھنا بالکل ضروری ہے۔ خاص طور سے جو بچے 15 برس کے ہو چکے ہیں یا بالغ ہو چکے ہیں ان کے لیے تو بالکل فرض ہے، ان کو رکھنا ہے۔ ابھی اماں بابا کیا کرتے ہیں، بچہ ہے 2-4 روزہ چھوڑوا دو کوئی بات نہیں، حالانکہ بچہ بالغ ہو گیا ہے، بچہ بالغ ہے، فجر میں نہیں اٹھ رہا، چھوڑو پڑھا لکھا ہے، کاہے کے لیے اٹھانا جھوٹ موٹ کا، پریشان ہوگا بچہ۔ تو اب نہیں، چونکہ اس کے اوپر وہ بالغ ہو چکا ہے یا 15 برس کا ہو چکا ہے، اب اس کے اوپر شریعت کا ہر حکم لاگو ہوگا اور لاگو کروانا ہے، اور یہ ذمہ داری اس کے ماں باپ کی ہے، یہ ذمہ داری اس کے ماں باپ کی ہے۔ 15 برس کا اگر بچہ ہو گیا ہے تو سامعین کرام 15 برس کے بعد شریعت کے سارے حکم لاگو، اور بعض بچے 15 برس سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی شریعت کے سارے حکم لاگو، انہی لوگوں کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اگر آدمی اپنے مقام پر ہے، تندرست ہے، تو اس کو روزہ رکھنا ہوگا، اس کو روزہ رکھنا ہوگا۔ جو حکم تھا وہ ختم ہو چکا ہے، وہ منسوخ ہو چکا ہے، اب روزہ رکھنا ہے۔ لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایکسیپشن کی صورت ڈالی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت اور شفقت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ہاں اگر کوئی آدمی بیمار ہو، یعنی اپنے گھر پہ ہی ہے لیکن بیمار ہو گیا، روزہ رکھنا اس کے لیے پر مشقت ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھنا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی سفر میں ہے، سفر میں بہت سارے مشکلات ہوتے ہیں، جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سفر میں کتنی مشکلیں ہیں، تو اگر سفر میں ہے تو بھی وہ روزہ چھوڑ دے گا، اور جو روزہ چھوڑے گا، اب جیسے بیمار پڑا 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 10 دن، جتنا روزہ چھوڑا اس نے یا جتنے دن سفر میں رہا اور روزہ چھوڑا، اس کی گنتی کو وہ دوسرے دنوں میں پورا کرے گا، دوسرے دنوں میں اس کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا۔ سفر کے تعلق سے ہم نے کل آپ کو بتلایا تھا کہ سفر میں اگر آدمی روزہ رکھ لیتا ہے، اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے، مشقت کو برداشت کرتے ہوئے اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو جائز ہے، لیکن روزہ نہ رکھنا اور دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پورا کرنا یہ افضل ہے، کیونکہ اللہ نے جب رخصت دیا ہے تو اس رخصت کو لیں گے، اللہ نے جب ہم کو رخصت دیا ہے تو ہم اس رخصت کو لیں گے، وہی ہمارے لیے افضل ہے۔ اور یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے، اگر رمضان کے مہینے میں بیماری کی وجہ سے، اب بیماری میں بتلایا تھا جیسے آدمی بیمار پڑا، یا اسی طرح سے عورت کو ایک خاص جو ہے مہینے میں ہر مہینے آتا ہے مینسٹرل پیریڈ، اس موقع سے، یا بچے کی ولادت کے بعد جو بلڈ آتا ہے اس میں بھی عورت ناپاک ہوتی ہے، تو اس زمانے میں اگر روزہ چھوٹا ہے یا کسی دوسری وجہ سے بھی روزہ چھوٹا ہے
یا دودھ پلا رہے تھے بچے کو تو روزہ چھوٹا ہے. تو ایسی صورت میں چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی کو ہم دوسرے دنوں میں پورا کریں گے تو کنٹینیوٹی کے ساتھ کریں گے یا چھوڑ چھوڑ کے بھی کر سکتے ہیں؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ کنٹینیو اگر رکھنا چاہے تو کنٹینیو بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر چھوڑ چھوڑ کر کے رکھنا چاہیں تو چھوڑ چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پہ دھیان دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر، اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو جو روزہ چھوڑا ہے اس کی گنتی دوسرے دنوں میں پورا کرے. دوسرے دنوں میں، یہ نہیں کہا کہ ایک دم ترتیب کے ساتھ پورا کرے، دوسرے دنوں میں پورا کرے. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہی پوچھا گیا کہ جو رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں اس کو کنٹینیو رکھنا ہے کہ چھوڑ چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں؟ یعنی ایک آج رکھ لیا، ایک دو دن کے بعد رکھا، پھر گیپ دے کر کے دوسرے بار رکھا، پھر گیپ دے کر کے دوسرے بار رکھا، ایسا رکھ سکتے ہیں؟ کہا کہ اگر چاہو تو مسلسل بھی رکھ لو اور چاہو تو چھوڑ چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہو. ضروری نہیں کہ ترتیب کے ساتھ مسلسل رکھنا، چھوڑ چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں، گیپ دے دے کے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن جلدی پورا کرنا ہے. جیسے ہی آدمی کی صلاحیت ہو گئی اس کو فوراً رمضان کے روزے کو پورا کرنا ہے. سامعین کرام، اسی طرح سے ایک اور فتویٰ ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا. انہوں نے بھی کہا کہ گنتی کو تم پورا کر لو، یعنی تمہارا کتنا روزہ چھوٹا ہے اس کو پہلے کاؤنٹ کر لو، اس کو شمار کر لو، اور پھر تم چاہو تو ترتیب کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہو اور چاہو تو چھوڑ چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہو. تو رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کو لگاتار رکھنا، مسلسل رکھنا، ترتیب کے ساتھ رکھنا ضروری نہیں ہے. اگر رکھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں رکھیں گے تو چھوڑ چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں. 2 اس مہینے میں رکھ لیا، 2 اگلے مہینے میں رکھ لیا، 2 اگلے مہینے میں رکھ لیا، اس طرح سے 12 مہینہ اگر رکھ لیتے ہیں تو 24 روزہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ دین ہے بڑا آسان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح البخاری، صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی فراہم کرو، لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالو. سکنوا ولا تنفروا، لوگوں کو سکون پہنچاؤ، لوگوں کو نفرت نہ پہنچاؤ. تو یہ جو ہمارا دین ہے لوگوں کو آسانی دینے والا ہے. اسی لیے آسانی دیتے ہوئے کہا کہ اگر آدمی بیمار پڑ گیا ہے، روزہ رکھ نہیں سکتا ہے، روزہ رکھنا مشقت کی بات ہے تو چھوڑ دے، بعد کے دنوں میں رکھ لے. یا اگر سفر میں ہے، سفر میں پریشانی ہے تو چھوڑ دے، بعد کے دنوں میں رکھ لے. اسی کو اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی اور مشکل نہیں چاہتا ہے. اور اللہ نے جو یہ وقت دیا ہے اس لیے بھی دیا ہے تاکہ تم گنتی کو پورا کر لو. اب رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، روزہ چھوٹ گیا، اب تو گنتی پوری نہیں ہوئی. اللہ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کر لو. اب رمضان کا 5 روزہ چھوٹ گیا، آپ نے کتنا روزہ رکھا؟ 25 روزہ رکھا یا 24 روزہ رکھا. اب 29 روزہ پورا کرنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ آسانی اس لیے دی گئی ہے، بعد میں روزہ رکھنے کی آسانی اس لیے دی گئی ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ آپ گنتی کو پورا کر لیں. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی دی ہے کہ جو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزاری کرو، شکر گزاری اللہ کی کرو. اللہ کے لیے آسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی ہے، اللہ کی فرما برداری کی ہے، 1 مہینے کے روزے کو مکمل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندے بنو، اللہ کا شکریہ ادا کرو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری آسانیاں تمہارے لیے دی ہیں. سامعین کرام، ابھی اس صورت کے اندر ابھی اور بھی بہت سارے احکام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں، جو انشاءاللہ اپنے وقت پر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.